رات کا وقت ہو، چودھری کا چاند چمکتا ہو، آپ اپنے بچے کو موٹر بائک پہ سیر کرانے کے لیے لے کے چلیں، ٹھنڈی ہوا لطف انگیز ہو، بچہ بھی ترنت میں آ کے کہے کہ بابا دیکھیے کتنا مزہ آ رہا ہے، آج تو چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ سڑک کے کنارے ایک شیخ الحدیث کھڑے ہیں، بچے کی بات سنتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، دیکھو بچے کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں، کہتا ہے چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے، دیکھو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ایک کہتا ہے کہ چاند چلتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ چاند کھڑا ہے، اب ذرا بتائیے سچا کون ہے؟ دونوں چشمدید گواہ ہیں۔ مولا ہماری تو آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ دوستوں نے کہا قاضی صاحب آپ کو کیا فکر ہے، آپ تو ماشاءاللہ عقل مند ہیں، کسی بے وقوف سے بات کی جائے تو اس کو اندیشہ ہو کہ سچ اور جھوٹ میں التباس ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایک سمجھدار آدمی وہ تو آنکھ کی غلطی پکڑ لے گا نا، عقل بتا دے گی کہ چاند نہیں چل رہا، سواری چل رہی ہے۔ تو عقل مندوں کو کیا مشکل ہے؟ میں سوچنے لگا کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ اس کے لیے لمبے چوڑے فلسفے چھانٹنے کی ضرورت نہیں، ایک جملے میں جواب ہے، اگر عقل غلطی نہ کرتی تو کم از کم عقل مندوں میں تو کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ لیکن یہاں سارا جھگڑا ہے ہی عقل مندوں میں، ہم بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد کے چکر میں لگے رہتے ہیں، سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں۔ مولا ہماری عقل بھی سچ کا پتہ نہیں کھوج سکتی، ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، عقل بھی ٹھوکر کھاتی ہے۔ تو جیسے کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا تو پھر صدیق اکبر سے پوچھ لو، انہیں سچ کہاں سے ملا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یہ لقب ملا شب معراج کی صبح، جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے سفر معراج کا ذکر فرمایا۔ اب یہ اتنا حیرت انگیز واقعہ تھا، ناقابل یقین، کہ کافروں نے سوچا کہ اس کو تو کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا، چلو سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا، بہت ساتھ دیتے ہیں اپنے نبی کا اور قدم قدم پہ رفاقت کا حق نبھاتے ہیں اور ان کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ اب دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ اب جب گھیرنا چاہا تو اس وقت جلوہ فگر نہیں ہے، اب کافر طاق میں ہے، گھات میں ہے۔ جیسے ہی صدیق اکبر جلوہ فگر ہوئے، انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ ہاں بھئی ابو بکر ذرا بتاؤ تو، اگر کوئی کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ پہنچا، نہ جانے آگے کہاں کی سیر کی، راتوں رات واپس آ گیا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ بات کرنے والا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں، آخر مجھی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کسی سے پوچھ لیتے، کوئی چکر ہے صحیح۔ فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ یہ دعویٰ ہے کس کا، یہ اعلان کس نے کیا ہے، دعویٰ کس نے کیا ہے؟ جب کافروں نے دیکھا بتائے بغیر بات بنے گی نہیں، تو کہنے لگے دیکھو جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کا ساتھ دیتے ہو، یہ انہوں نے کہا ہے۔ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم تو کافر ہو، تم کوئی ثقہ راوی تو ہو نہیں، تمہاری بات قابل قبول نہیں، تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی، ایک کافر بات کر رہا ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو میرے نبی کی بیان کرتا ہے۔ انہوں نے میرے آقا کریم کے سفر معراج کی تصدیق کی، میں گواہی دیتا ہوں، میرے آقا کریم نے یہ سفر کیا ہے۔ جب صدیق اکبر کی گواہی کی خبر ملی آقا کریم کو، تو بارگاہ رسالت سے صدیق اکبر کا لقب ملا۔ اب ذرا بتائیے کیا صدیق اکبر نے آقا کریم کو سفر معراج پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، پتہ یہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی۔ کیا معراج کا سفر عقل میں آنے والی چیز ہے؟ معراج تو معجزہ ہے نا، اور معجزہ ہوتا وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی، پھر سچ کا پتہ کیسے چلا؟ گویا صدیق اکبر نے یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو، تمہاری عقل کچھ کہے اور تمہاری آنکھ کچھ دیکھے اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے تو اپنی عقل کو جھٹلا دو اور آنکھ کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا۔
صداقت کا معیار زبان رسالت ہے۔ حضرات مکرم، میرے وقت میں 2 منٹ ہیں، میں 2 منٹ میں ذرا ایک الجھن اور سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت پر اس محفل کی مناسبت سے خاص طور پہ عرض کروں گا، عام طور پر تانا زنی کی جاتی ہے، باتیں بنائی جاتی ہے کہ بے وقوف لوگ ہیں۔ روز اخبار میں خبریں چھپتی ہیں کہ دیکھو جی جعلی پیروں نے اندھیر مچایا ہوا ہے، کبھی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، کبھی پیسہ، لیکن یہ سنی پھر بھی باز نہیں آتے، وہ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ بے شک میں مانتا ہوں اخبارات میں یہ خبریں آتی ہیں، لیکن اخبار میں ایسی خبریں بھی تو آتی ہیں کہ جی آج کل فیک جعلی کرنسی بہت چل رہی ہے، بازار میں خبریں آ جاتی ہیں، جعلی نوٹ چلانے والا گروہ پکڑا گیا، پریس پکڑا گیا جعلی نوٹ چھاپنے والا۔ کبھی کسی نے کہا کہ یار آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں تو نوٹوں کا لین دین بند کر دو، کبھی کہا کسی نے؟ نہیں، بلکہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یار ذرا خیال رکھنا، آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، ذرا کھوٹے کھڑے کی پہچان رکھنا، اصلی اور نقلی کو کی شناخت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کسی چکر میں پھنس جاؤ۔ یارو اگر جعلی نوٹ چلنے کی خبریں آئیں تو کوئی نہیں کہتا نوٹوں کا لین دین بند کر دو، ہر ایک کہتا ہے آنکھیں کھلی رکھو۔ تو میں بھی کہتا ہوں اگر جعلی پیروں کی خبریں آتی ہیں تو پیروں کو کیوں برا کہتے ہو، پیروں کے پاس جانے سے کیوں روکتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو؟ بلکہ ایک اور آسان طریقے سے آپ بات شاید زیادہ انداز سے سمجھ سکیں، میرا خیال ہے تقریباً 9 برس پہلے کی بات ہے جب پہلی بار 5000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیا، 9-10 برس پہلے، کوئی بہت پرانی بات تو نہیں، کوئی میں تاریخ کے اوراق تو نہیں پلٹ رہا، آپ کے سامنے کی تجربے مشاہدے کی بات۔ 5000 کا نوٹ پہلے نہیں تھا، 9-10 سال پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ ایشو کیا۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جب 5000 کا نوٹ جاری نہیں ہوا تھا، اگر اس وقت کوئی 5000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو چل جاتا؟ نہیں، پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہے۔ یارو جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں، ورنہ جعلی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ لیکن ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ دھوکہ مت کھاؤ، اصلی کو پہچانو، اصلی نقلی کی شناخت رکھو۔ وہ شناخت کیا ہے؟ کیا ہوا میں اڑ کے دکھائے گا تب پتہ چلے گا؟ کیا پانی میں چل کے پیر دکھائے گا تب پتہ چلے گا؟ ارے نہیں، یہ ولی کی پہچان قرآن مجید میں رب کائنات نے بیان فرما دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب تقوی ہے، جو اس معیار پر پورا اترے وہ ولی ہے، جو اس سے ہٹا ہوا ہو وہ ولی نہیں ہے، چاہے ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی حامد صاحب میرے ساتھ کیبنٹ کے دور میں رہے ہیں، میں بھی اصلی پیروں کی طرف آیا ہوں، اپنی نقیب صاحب کی طرف سے۔ اور یہ سارے لوگ کوئی بار بس نہیں کھڑی ہوئی، کوئی ویگن نہیں کھڑی ہوئی، یہ سارے لوگ غریب مسکین عاشق رسول ہیں، اللہ کے نبی کے عشق میں ہیں۔ اور آج دنیا میں جو علم
پیر نقیب صاحب اٹھا کے نکل رہے ہیں اللہ کے نبی کا کالا کالا رسول اللہ کا، اس نبی آخری نبی خاتم النبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے، جس کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سمانی کے عالم میں آج ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند ہے، اور یہ پاکستان بھی اللہ اور اس کے رسول کی نشانی ہے۔ آج کیا بنا لیبیا کا، آج کیا بنا عراق کا، کیا بنا یمن کا، کیا بنا مصر کا، ساری دنیا کی تاریخ میں دیکھو، ساری دنیا کی تاریخ میں دیکھو کہ پاکستان جغرافیہ میں اس جگہ بنا، اللہ اور اس کے نبی کا ملک اس جگہ بنا کہ چین جس کی سرحد پہ لگتا ہے، ایران جس کی سرحد پہ لگتا ہے، روس جس کی سرحد پہ لگتا ہے، اور جس ملک میں دوسرا دنیا کا بڑا ملک ہے جس میں نوجوان سب سے زیادہ ہے۔ آج چین میں بھی انہوں نے زیادہ بچوں کی اجازت دے دی ہے، ہم تو کہتے ہیں آگے سے بھی کم ہو جائیں۔ آج دنیا میں اگر دنیا کسی طرف دیکھ رہی ہے تو میرے بھائیوں، جس نبی کے عشق میں آج یہاں پیر نقیب صاحب کے آپ عیدگاہ شریف میں آئے ہیں، اس نبی کے دین کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا نے چاہا تو جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے، اس ملک میں اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کریں گے، اس ملک میں اللہ نے چاہا آج دنیا میں پاکستان واحد وہ قوت ہے جو ایٹمی قوت ہے۔ آج پاکستان میں بحریہ ہے، بری فوج ہے، ہوائی فوج ہے، اور سب سے بڑی فوج اللہ کے نبی کی فوج ہے جو پیر صاحب عیدگاہ کی زیارت کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی کا جھنڈا اٹھا کے نکلے، میرے مولا نے چاہا تو جو اتنا بڑا مجمع ہے، ہم سیاستدان تو ترستے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع ہے۔ اگر میری میٹنگ نہ ہوتی تو یہ کیمرے جو لائیو چل رہے ہیں، میرا دل ہوتا اور 1 منٹ کے لیے آ جاؤں، لیکن آنا یہاں بالآخر اللہ کے نبی کے نظام میں ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ میرے نے چاہا پیر صاحب، پیر نقیب صاحب کی قیادت میں اور ان کے صاحبزادے کی قیادت میں ہم سارے ملک میں نکلیں گے، سارے ملک میں نکلیں گے، اور جس طرح بھائی احمد صاحب نے کہا کہ اس قوم کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہے، اس قوم کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہے، تو اس لیے آج یہ عیدگاہ شریف لائے، تشریف لائے۔ میرا خواہش تھی، میں نے پیر صاحب سے کہا کہ 8 کی تاریخ سے آگے ہو، کیونکہ ہمارے بجٹ سیشن ہے، 11 سے بجٹ ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو، کیونکہ یہ ہماری پنڈی کا بھی اعزاز ہے کہ عیدگاہ شریف راول پنڈی میں واقع ہے، یہ راول پنڈی کی ایک بہت بڑی سعادت ہے، راول پنڈی کو جو نصیب ہوئی ہے کہ عیدگاہ شریف کی پنڈی کی قیامگاہ ہے، اور راول پنڈی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیر نقیب صاحب یہاں ہمارے پیر ہیں، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو بتا مختصر بات کرتا ہوں، مجھے اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی پیر نقیب صاحب جو اللہ کے نبی کا جھنڈا لے کے چلے ہیں، ساری دنیا کے عاشق رسول ان کے پیچھے چلیں گے۔ آخر دعوانا نماز عصر کا وقفہ ہوگا۔ الحمدللہ رش اس قدر ہے کہ صفیں جہاں تک ہو سکیں بنائیں، ورنہ اگر بالکل جگہ نہ بچے
تو آپ اگلے کے کندھے بھی کم بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اشارے سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مکمل صفحے بننے کا امکان نہیں۔ الحمدللہ اللہ کی طرف سے اندر باہر سے مکان بھر چکا ہے نماز عصر کے لیے صفحے بننے والی۔ جلدی اذان دے دیں آپ ہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا